بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا لگا کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، ہر دروازہ بند، ہر راستہ سنسان، ہر دعا جیسے نامنظور۔ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب دل نے کہا بس اب اور نہیں سہ سکتا؟ تو سنو، شاید تم اللہ پر بھروسہ تو کر رہے ہو، مگر وہ بھروسہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف زبان سے کہتے ہیں؟ دنیا میں سب کو مسائل ہیں، کوئی مال کی کمی سے تنگ تو کوئی بے روزگاری سے، کوئی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے، کوئی بیمار تو کوئی صرف اس لیے پریشان کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، سوال یہ ہے کہ اس مشکل میں تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب انہیں دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے گھبرا کر مدد کیوں نہ مانگی؟ کیوں نہیں کہا یا اللہ مجھے فوراً بچا لے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا وہ بہترین ہوگا، اور ہوا بھی وہی۔ جس آگ کو جلا دینا تھا وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ۔ اور سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج اور آگے سمندر تھا تو ان کے ساتھی گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی سمندر جو راستہ بند کر رہا تھا اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ۔ اب خود سے پوچھو، جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو ہمارا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی جاننے والے سے بات کرو، کسی دوست سے قرض لے لو، فلاں صاحب کا واسطہ دے دو۔ اللہ کا نام سب سے آخر میں کیوں آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور جو مجھ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیوں خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں؟ بس ایک بات یاد رکھو، زندگی میں وہی جیتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرتا ہے۔ جب تم دعا مانگو اور فوراً پوری نہ ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تمہاری محنت کا صلہ فوراً نہ ملے تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تمہارے تمام راستے بند نظر آئیں تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہو جائے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھو، اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ تم کوشش کرو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو کیا وہ اگلے دن ہی فصل کاٹنے چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ اسے بہترین فصل عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں یاد ہے حضرت ایوب علیہ السلام سالوں تک بیمار رہے، سب کچھ چھن گیا مگر زبان سے شکوہ کا ایک لفظ بھی نہ نکلا؟ لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے انہیں صحت بھی دی، دولت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ واپس لٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو کتنے سال بیت گئے، مگر انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں تھے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ بس ایک بات سمجھ لو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے اور صبر کرو گے تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تمہاری سب سے بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔ زندگی میں لوگ بدل جاتے ہیں، حالات پلٹ جاتے ہیں، دنیا منہ موڑ لیتی ہے، مگر ایک ذات جو کبھی نہیں بدلتی، وہ جو رات کے اندھیروں میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جو تمہارے ہر آنسوں سے واقف ہے، جو تمہاری ہر خاموش دعا کو سن رہا ہوتا ہے، تو پھر کس چیز کا ڈر، کس چیز کا غم؟ اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو چاہے پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آج فیصلہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے یا دنیا کے بھروسے پر چلنا ہے۔ بس یاد رکھو، زندگی کے ہر امتحان میں، ہر مشکل میں، ہر اندھیرے میں اگر تم نے اللہ پر سچا بھروسہ کر لیا تو پھر تمہاری ہار بھی جیت ہے، تمہاری تکلیف بھی نعمت ہے، اور تمہارا ہر آنسو تمہاری قسمت بدلنے والا ہے۔ توکل کرو،
اور دیکھو اللہ کیسے تمہاری دنیا بدل دیتا ہے۔ یہی یقین، یہی ایمان اور یہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو، کامیاب ہوتے رہو۔